پہلی بار میرے گھر سے بیٹی ہیں, میری بہنیں, میری والدہ سب اٹھ کے گئے ہیں. بوڑھی ماں کو میں لے کر گیا تھا کہ ووٹ ڈالے پی ٹی آئی کو. اگلا کس کو دینا؟ دیکھیں سر میں پھر پی ٹی آئی کو دوں گا. خان صاحب سے ملاقات کروائی کس نے تھی؟ خود گئے تھے یا کسی نے کروائی تھی؟ سر سیاست میں آئیں گے؟ دیکھیں آئی کیوں, آ گئے ہیں. شکلیں ہیں نا اس کی, لازمی تو نہیں. آپ ایم این اے ایم پی اے کی ٹکٹ اور گلی کی سیاست کو سیاست سمجھ رہے ہو. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس نظام کو ٹھیک کرنا سیاست ہے. شہباز شریف صاحب کے ساتھ پکچر لگائی ہے آپ نے اور کیپشن آپ نے لکھی کہ مجھے فکر مند دکھائی دی ہے. صرف ایک پوچھنا چاہوں گا, ایک خاندان 35 سال سے گزرتے دور کے ساتھ حکمرانی کرتا آ رہا ہے, 35 سال بعد بھی اگر اس شخص کے سامنے بیٹھ کے آپ کو یہ فیل ہوا ہے کہ وہ شخص ابھی بھی ملک کے لیے فکر مند ہے, یہ بات سمجھ میں نہیں آئی سر, کیا کس طرح آپ نے کہنا چاہ رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی. قاسم علی شاہ صاحب پاکستان کے معروف موٹیویشنل اسپیکر, شاید آنے والے سیاستدان بھی ہوں. ان سے جانیں گے, 2 ملاقاتیں کی ہیں اور تیسری ملاقات میں انٹرویو نہیں کر سکے, اس پر بھی بڑی ٹرولنگ چل رہی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر بڑا شارٹ سا انٹرو تھا, اس گفتگو کا مقصد صرف 3 ملاقاتیں ہوں گی. خان صاحب سے ملاقات کروائی کس نے تھی؟ خود گئے تھے یا کسی نے کروائی تھی؟ اچھا دیکھیں, میرا نا ایک پلان تھا کہ میں سب سیاستدانوں سے ملوں. اچھا میں آج تک حیران ہوں کہ خان صاحب نے یوٹیوبرز کو بلایا, سب دوستوں کو بلایا, جاوید اقبال صاحب کو بلایا, ہمارے بڑے پیارے بچے ہیں کہیں علی اوان ہے اور بے شمار لوگ گئے, انفلوئنسرز کو بلایا, ٹک ٹاکرز کو بلاتے رہے. اچھا کو پتہ نہیں میرے نصیب میں تب ملنا نہیں تھا. اچھا آپ کو انویٹیشن دی ہے؟ ریئلی مجھے نہیں بلایا گیا. میں نہ میرا گلا ہے, یہ شکوہ نہیں ہے, نہیں بلایا تو نہیں بلایا, اس میں کون سی بڑی بات. اچھا یا ہونا میرا کام نہ چل رہا, میرا نظام چل رہا ہے, زندگی چل رہی ہے. یوٹیوب کون سی کہہ لیجئے کہ وہ گورنمنٹ کے اپروول سے پیسے آ رہے ہوتے ہیں, ایک سسٹم بنا ہوا ہے, جو آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس آ رہے ہیں, میرے ہیں تو میرے بھی آ جاتے ہیں. اب جب یہ میری ریکویسٹ میں نے بھیجی سب سے پہلے, وہ حسان خابر صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی, 2 بار میں نے ریکویسٹ کی. ٹھیک ہے. لیکن الٹیمیٹ کیونکہ مصروفیت پولیٹیکل بہت زیادہ ہے. حسان صاحب بھائی ہیں میرے, میرا بڑا ہی پیار ہے ان کے ساتھ, سچی بات بتاؤں مجھے احسان بڑا پیار ہے, سکے بھائیوں سے پیار. انہوں نے پھر کہا کہ یار مشکل ہو رہا ہے تھوڑا سا نا, خان صاحب کے پاس لوڈ زیادہ ہے, کام زیادہ ہے, اور اوپر سے انٹرویو. میں نے کہا جی میں کویشچن پہلے دے دیتا ہوں آپ کو, یہ سوال ہے میں نے پوچھنے. اس کے بعد پھر میری بڑی پرانی دوستی ہے, میری بڑی عقیدت ہے, میری بڑی محبت ہے, میرے بڑے بھائی ہیں میاں اسلم اقبال صاحب, میں نے ان سے ریکویسٹ کی. انہوں نے کہا شاہ صاحب مسئلہ ہی کوئی نہیں. اس سے پہلے میں نے اور کئی لوگوں کو بھی کہا, ہمارے ایک ایم این اے ہیں میرا خیال ہے وہ کراچی سے ہیں, کیپٹن جمیل صاحب, ایکس کیپٹن تھے, ان کو بھی کہا میں نے, نجیب ہارون صاحب کو, کئی لوگوں کو میں نے کہا, لیکن آخر کار میاں اسلم اقبال نے کہا جی کل ہی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اسلم اقبال صاحب کی مہربانی سے پھر وہ پہنچ گیا, تو میں نے پھر وہ انٹرویو کرنا تھا, وہ انٹرویو کیا. سر گفتگو کے دوران آپ نے ٹکٹ کی خود فرمائش خود کی کہ مجھے ٹکٹ چاہیے, یا میں اگر ٹکٹ مجھے ملنا لینا چاہوں, آپ نے کہہ دیا کہ وعدہ کریں. خان صاحب نے کہا دیکھتے ہیں ورکنگ کریں. اس وقت ایسا کیا خیال ہے کہ ٹکٹ کیوں مانگ لیا آپ نے جا کر؟ میں اصل میں کچھ عرصہ پہلے میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو خان صاحب نے ٹکٹ کا وعدہ کیا ہے, اور اس کی بنیاد ڈونیشنز اور پیسہ تھی. اوکے, میں مانتا ہوں پارٹی اس کے بغیر نہیں چلتی, لیکن میں یہ ینگ لوگوں کو ہوپ دینا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں میرے جیسا ٹیچر, ٹیوشن پڑھانے والا, ایک عام ہمبل انسان, ایک متوسط گھر سے اٹھنے والا, ایک کلیریکل جاب, ایک عام سادہ سی اسٹینوگرافر کی جاب کرنے والے کا بیٹا, وہ بھی ٹکٹ لے سکتا, اور وہ بغیر پیسوں کے لے سکتا. دیکھیں میں نے کوئی پیسے نہیں خرچے, میں نے کوئی لفافہ نہیں دیا, میں نے کوئی آفر نہیں کی, تو میں نے تو جا کے اپنی کمیونیکیشن سے اپنے آپ کو منوا کے کنونس کر کے میں نے ٹکٹ لیا, اور خان صاحب سے ایک دفعہ کہلوایا, پھر دوبارہ کہلوایا, جاتی دفعہ پھر میں نے پبلک میں کہا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ارد گرد لوگ بیٹھے تھے وہ انسیکیور فیل کر رہے تھے, ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ کچھ اتنی, وہ گھبرا گئے تھے, وہ ایک مذاق کا رخ بھی اختیار بات کر چکی تھی. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ شام کو وہ جو ہے جی وہ اسی وقت اپنا پرابلم آ گیا کہ مسرت چیمہ صاحبہ نے جو ہے جی وہ کہہ دیا کہ نہیں. ہم کو پھر مسرت چیمہ صاحبہ کا آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ جی ٹکٹ کی تو ہماری گارنٹی نہیں ہے, تو قاسم کی کہاں سے گارنٹی ہوگی. تو یہ ساری کی ساری. سر شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی آپ نے, ٹرولنگ یہ چل رہی ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کوئی نہ کوئی نیا بندہ تیار کرتی ہے پاکستان میں, جب دیکھتی ہے کہ بھئی کچھ لوگ سنبھالے نہیں جا رہے, کچھ ایسا نیا شخص تیار کیا جائے. آپ بھی کچھ ایسی ہیں یا بس ایک یار میں ایک بڑی سادہ سی بات کروں, یہ سب کے سب جو یہ آئے ہیں سیاست میں, ان کو اسٹیبلشمنٹ نے تیار نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. ان کو انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے. مجھے بتائیں ذرا, کیا خان صاحب کو انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی؟ کیا میاں صاحب اور سارے جو نون لیگ ہے 80s سے لے کے آج تک کا سارا سفر دیکھیں, کیا کوئی مطلب یو کے کی اسٹیبلشمنٹ ان پہ کام کر رہی تھی؟ وہ اب کی ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے, پہلے تو اس کو پرایا نہ سمجھیں. دوسری بات یہ ہے کہ یار میں اپنے تھوڑے سے وسائل کے ساتھ یہ جو کچھ ہے کچھ کر رہا ہوں. یعنی میں کسی یونیورسٹی میں جا رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں یار جو میری کتابیں فری حاضر ہیں, 2-3 ہزار کتابیں ہم بانٹ دیں گے. تو یہ میرے دوست, میرے محبت کرنے والے سارے ساتھ ہیں. آپ دیکھیں بیٹھے ہوئے, آپ کسی لفافے کے لیے یہاں پر آئے ہیں, آپ میری محبت میں آئے ہیں, میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, میرے پرانے بچے بھی ہیں, پرانا تعلق بھی ہے, میڈیا کا بھی تعلق ہے. آپ نے مجھے بنتے دیکھا ہوگا یار,
میں نے آپ کو بنتے دیکھا, کل کی بات ہے, پہلا دوسرا انٹرویو میرا کرنے آپ آئے تھے, چلتے چلتے آج حارث پٹی کو دنیا سنتی ہے. تو بھائی میں خوش ہوتا ہوں اپنے سب کے سب بچوں کو دیکھ کے, اپنی ٹیم کو دیکھ کے, یہ بچے میری آنکھوں کے سامنے تیار ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ حارث بھی گواہ ہے, آپ کسی بھی سوشل میڈیا اینکر کسی بندہ جو میرے ساتھ جڑا ہوا ہے اس سے پوچھ لیجئے, میں نے آج تک تعلق اپنا خراب نہیں کیا. لوگ تنقید کرنے لگ پڑتے ہیں, میں نے دوستی نہیں چھوڑی, میں کبھی مائنڈ نہیں کرتا. میں پرانا الیکٹریشین, پرانا ڈرائیور, پرانا گارڈ, پرانے لوگ ساتھ رکھے ہوئے ہیں, میں نے اپنا کوئی رشتہ خراب نہیں کیا. سر ٹویٹر پہ ایکٹیو ہے؟ بھائی میں تو کسی بھی جگہ ایکٹیو نہیں ہوں, یہ بات چیت ہی کر سکتا ہوں, یہ تو آپ کے کام ہے, ٹیم کون آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ معاملہ چل رہا ہے ٹویٹر پہ؟ یہ لوگوں نے مجھے بتایا ہے. کل کیا کیسی فیلنگ ہے, کیا سوچ کے آ رہی ہے, کیا ہو کیا رہا ہے؟ میں ان کو جواب دے نہیں, اللہ کو جواب دوں, میری نیت تو اللہ جانتا ہے. سر سیاست میں آئیں گے؟ دیکھیں آئی گیا ہوں, آ گئے ہیں. شکلیں ہیں نا اس کی لازمی تو نہیں. آپ ایم این اے ایم پی اے کی ٹکٹ اور گلی کی سیاست کو سیاست سمجھ رہے ہو, میں سمجھ رہا ہوں کہ اس نظام کو ٹھیک کرنا سیاست ہے. کسی کا سہارا لے کے ٹھیک کریں گے یا اپنی جماعت بنائیں گے؟ اللہ کا سہارا ہے. اللہ کے سہارے کے بعد کوئی جماعت بنائیں گے یا کسی وہ اللہ کے سہارے کے بعد پیچھے رہ کے جاتا ہے یار, بندے کی کیا اوقات ہے. وہ ذات کریم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالتی ہے, وہ کنویں میں گراتی ہے یوسف علیہ السلام کو, وہاں سے سٹوری شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ بادشاہ بنتے ہیں. وہ ذات کریم جو ہے بڑی مہربان ہے, وہ تو سب سے بہترین اسٹریٹجی بنانے والی, اس کو جو منظور جی, میں تو مطلب ایک خادم ہوں جو کہہ لیجئے کہ وہ سب سے محبت کرتا ہے. میں سب سے ملا ہوں, میں آپ کو سچ بتاؤں, یہ ابھی چند دنوں میں اور بھی چیزیں آ جائیں گی. میں سعد رضوی صاحب سے بھی ملا ہوں, چلیں اس پروگرام میں پہلی بار کہہ رہا ہوں. سعد ہمارا لومینائی ہے, فاؤنڈیشن سے پڑھا ہوا ہے, بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے. سعد یہاں سے اس نے کورس کیا ہوا ہے, لیڈ دی لیڈر, پرانی بات ہے, تب بابا جی حیات تھے رحمۃ اللہ علیہ, اور وہ ان کی زندگی میں کیا. اور روز وہ جب شام کو یہاں سے کلاس لے کے جاتا تھا, بابا جی پوچھتے تھے آج کیا پڑھا ہے, آج قاسم نے کی پڑھا ہے. وہاں سے ہمارا تعلق, میرا سب سے تعلق ہے, میری سب سے دوستی ہیں. تو مجھے پلیز, اگر میں تو اوپن کہہ رہا ہوں, میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا, میری فیملی نے پہلی بار, میرے گھر سے بیٹی ہیں, میری بہنیں, میری والدہ, سب اٹھ کے گئے ہیں. بوڑھی ماں کو میں لے کر گیا تھا کہ ووٹ ڈالے پی ٹی آئی کو. اگلا کس کو دینا؟ دیکھیں سر, میں پھر پی ٹی آئی کو دوں گا, لیکن سر اگر یہ خان صاحب کے گرد جو ٹولہ بیٹھا ہے, خان صاحب یہ ارد گرد کا ٹولہ جو ہے یہ چور ڈاکو. سر کسی کا نام لینا چاہیں گے؟ میں نام کیوں لوں, خان صاحب کو پتا ہے. خان صاحب کو آج تہجد کی نماز پڑھ کے آج اللہ سے دعا مانگے نا, ان کے سارے چہرے جو ہیں وہ آشکار ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, حضور کی دعا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا مفہوم یہ ہے, یا باری تعالیٰ چیزوں کے اصل شکلیں میرے پہ عیاں کر دے. میں کہتا ہوں خان صاحب آج دعا مانگے, ان کے سامنے سارے اصل چور ڈاکو آ جائیں گے. پہلے گھر کے چور ڈاکوؤں کو ٹھیک کر لیں. سر ایک پروگرام میں آپ سے 3 شخصیات کے بارے میں پوچھا گیا, خان صاحب کے بارے میں بولا ہے کہ اسٹیک کیا ہے, مطلب کہ شاید یہ میسج گیا, امیج گیا کہ شاید معاف کرنے والے نہیں ہیں. یہ کیا سمجھ نہیں آئی چیز؟ انٹرویو میرا دوبارہ سن لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. میرا جو خان صاحب کے ساتھ انٹرویو سن لیں, پرویز الہی کے ساتھ سن لیں, اور میاں صاحب والا جب وہ ہوگا وہ بھی سن لیجئے گا. آپ دنیا کے کسی سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کو بلا لیں, انالیسس کروا لیں, اگر یہ میری بات غلط ثابت ہوتی ہے, میں دوبارہ ٹی وی پہ نہیں آؤں گا. ابھی بات کب قائم ہے؟ میں قائم ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کا سائیکو انالیسس کروائیں. خان صاحب والے انٹرویو کا, پرویز الہی والے, اور کمنگ ڈیز میں میاں صاحب کا انٹرویو جب آئے گا, تینوں کا سائیکو انالیسس امریکہ کے 10 سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ سے کرائیں. پاکستانی نہ ہوں, امریکن سائیکالوجسٹ ہوں. اگر یہ نفسیاتی طور پہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے جو میں نے کہی ہے, میرا ایک مشاہدہ ہے, میں نے ساری زندگی سائیکالوجی چیزیں مضامین پڑھائے ہیں, یقین کریں میری یہ جو رائے ہے انسان کے بارے میں, انسان کے رویے کے بارے میں, اس کو لوگ نوٹ کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. آپ میرے سے مشورہ لینے نہیں آتے, یہ سب میرے دوست مشورہ لینے نہیں آتے, کہ وہ پوچھنے آتے ہیں شاہ صاحب یہ ہم یہ بندہ ہے, یہ فیصلہ کریں یا نہ کریں. سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ اس کو ذرا سمجھیں, اور میں نے اگر یہ کہہ دیا وہ گناہ کر دیا یار. تو اس کا مقصد میں یہ سمجھوں کہ خان صاحب کو معاف کر دیں. او بھائی جان, میں خان صاحب کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ یہ انصاف نہ ہونے دیں, میں تو خان صاحب کو کہہ رہا ہوں انصاف ہونا چاہیے. اگر یہ انصاف ہونا چاہیے تو واسف صاحب کا جملہ ہے, اللہ سے اگر تم نے انصاف مانگ لیا تو پھر ذہن میں رکھو تمہارے ساتھ بھی انصاف ہوگا. تو پہلے تو انصاف کریں نا اپنے ساتھ یا اپنی ٹیم کے ساتھ. پہلے تو انصاف سے ثابت کریں کہ یہ انہوں نے سی ایم کس بنیاد پہ انصاف سے لگایا تھا. پہلے تو ثابت کریں جو ٹیم بنائی ہوئی ہے انصاف سے بنائی ہوئی ہے. پہلے تو ثابت کریں نا پرانے بندوں کو, سب کو جنہوں نے 26 سال دیے ہیں ان کو چھوڑ دیا خان صاحب نے, کون سے انصاف سے چھوڑا ہے. پہلے تو ثابت کریں نا یار علیم خان سب سے بڑا ڈونر تھا, ترین سب سے بڑا ڈونر تھا, اس کو چھوڑ دیا ہے, کیوں چھوڑا ہے, کون سا انصاف ہے. جس جماعت کے اپنے اندر انصاف نہیں ہے وہ کہہ رہی ہے ملک میں انصاف ہوگا. سر آخر میں صرف بتا دیں مجھے, شہباز شریف صاحب کے ساتھ پکچر لگائی ہے آپ نے, اور کیپشن آپ نے لکھی کہ مجھے فکر مند دکھائی دی ہے. صرف ایک پوچھنا چاہوں گا, ایک خاندان 35 سال سے گزرتے دور کے ساتھ حکمرانی کرتا آ رہا ہے, 35 سال بعد بھی اگر اس شخص کے سامنے بیٹھ کے آپ کو یہ فیل ہوا ہے کہ وہ شخص ابھی بھی ملک کے لیے فکر مند ہے,
یہ بات سمجھ میں نہیں آئی سر, کیا کس طرح آپ نے کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ میری بات, انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی اور یہ بات میں آگے بڑھاؤں گا. میں انہیں یہ سمجھانا چاہوں گا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں چھوڑ دوں گا. میں میاں صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں, میں نے کل بھی کی ہے اور آئندہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے یہ جو وراثتی سیاست ہے, مرثی سیاست ہے, اس کو ختم کریں. حارث صاحب بھی بیٹے ہیں, جو بھی پی ایم ہوگا اس کے بیٹے ہیں آپ, جو بھی سی ایم ہوگا, پی ایم سی ایم صوبے کے ملک کے باپ ہوتے ہیں. قائد اعظم جو ہیں وہ قوم کے باپ ہیں, بابا قوم ہے, قوم کا بابا ہے. اور سر حارث بھی بیٹا ان کا, میں بھی بیٹا ہوں. میں نے کل پرویز الہی صاحب کو کہا کہ مونس بیٹا نہیں ہے, میں بھی بیٹا ہوں. یہ 12 کروڑ بھی آپ کے بیٹے ہیں. یہ سیاستدان ہمارے باپ ہیں, ان کو باپ کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے اور ہمیں بیٹوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے, بشرطے یہ سمجھیں کہ صرف اپنی اولادیں آگے نہیں لانی, یہ 12 کروڑ یوتھ کو لانا ہے. اور مہربانی فرما کے صرف نعرے اور جذباتی باتیں نہ کریں, پریکٹیکلی دیکھیں یار آپ کو کیا ملا ہے. پریکٹیکلی دیکھیں, جماعت کے اپنے اندر انصاف نہیں ہوا, آج تک نہیں ہوا. تو یار خدا کا خوف کہاں ہے؟ وہ صرف انصاف کا نام رکھ لینے سے انصاف نہیں ہوتا, انصاف کرنے سے انصاف ہوتا ہے. سر ٹکٹ مل کے الیکشن لڑ لیں گے؟ تو بھائی میں نے کہہ دیا اس دن کہ میں نے تو یہ آپ سب کے لیے, یوتھ کے لیے سوال کیا, اس کو اوپن چھوڑا ہے. کل 12 انٹرویو میں نے اور دیے ہیں, اس کا جواب دیا میں نے سوال کیوں کیا, اور میں کیا کروں اس کے بعد. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا. شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اعتراف کر چکے ہیں کہ سر سیاست میں آ چکے ہیں. یار یہ شعور دینا اگر سیاست ہے تو پھر آ چکے ہیں, اور اگر الیکشن لڑنا اس طرح کے حالات میں ایم این اے ایم پی اے کا, تو بھائی جان معذرت ہے میں نہیں آیا پھر. میں کوئی سیاست میں نہیں آیا, یہ نہیں میں لڑ سکتا, یہ سیاست میں نہیں کر سکتا. آپ کی بیگم صاحبہ نے بولا کہ کیا کام شروع کر دیا ہے, رات کی ٹرالی جو چل رہی ہے؟ 1-2 دفعہ بولا ہے انہوں نے, اس کے بعد پھر ناشتہ بنا کے دیا, میں ادھر آ گیا. چل ہے. ہاں جی, اب رات کو دیکھیں گے 7 دن ٹرولنگ ہوگی, پھر کچھ بولیں گے. یار وہ رات کو کسی ٹی وی چینل پہ اچھا سا ڈرامہ دیکھتی ہے, وہ نہیں دیکھتی ٹرولنگ. چلے جی, بہت شکریہ جی. شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کبھی کبھی وہ اقرار کا پروگرام بھی دیکھ لیتی ہے, اقرار بھائی کا, وہ ان کو بڑا پسند ہے جب وہ چھاپا مارتے ہیں. اچھا, اب آپ نے بھی چھاپے مارنے ہیں سیاست